بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لے، بن مانگے سب کچھ ملے گا۔ غصے کا بہترین علاج خاموشی ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالے جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھے کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم پر 3 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 1 سیاہ بالوں کا سفید ہونا، 2 بدن کی چستی اور توانائی کا ختم ہونا، 3 کمر کا جھک جانا۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ اپنے چند لمحوں کے عروج پر کبھی ناز مت کرنا، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رشتے بدل دیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ دوست وہ ہے جس کی محبت بے لوث اور جس کا خلوص بے مثال ہو، جس کی وفا انمول، ہمدردی بیش بہا اور جس کی جدائی میں بے پناہ غم ہو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ وہ آدمی جو اپنے موجودہ حالات پر راضی نہیں ہے وہ غریب ہے۔ جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ غریب ہے۔ جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کرو۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنی منزل سمجھنے کی بھول نہ کرے۔ جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائے تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ وہی ان کی اصل اوقات ہے۔ اگر آپ زندگی کی ہر جنگ میں کامیابی چاہتے ہیں تو برداشت کرنا اور صبر کرنا سیکھیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو ہر دشمن کو شکست کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں بس اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور وہی اس کو قبول کرے گا، اور اس کی قبولیت کا انتظار کرنے میں بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں تلاش رزق کی ہے، رازق کا خیال ہی نہیں۔
اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے جہاں سے شرک کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ 3 چیزوں سے کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ کبھی کبھی کوئی آنکھوں میں ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتے ہیں کہ جن کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ خوش رہا کریں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ ہر وقت دوسروں کی کامیابی کے بارے میں جاننے سے بہتر ہے کہ اپنی کامیابی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چونگ میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اس لیے ہر وقت یہ خوف اپنے دل میں رکھو کہ کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو، اور جو گناہ ہو چکا ہے ان پر اللہ پاک سے استغفار کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے پھر بھی تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی دوسرے موقع پر حضرت علی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، یہ بھی آدھا علم ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے بارے میں علم حاصل کرو۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر کا مقام ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے چاہیے کہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔